اللہ بہت بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کا بارہا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عجائب و غرائب رکھے ہیں، اور جس کو آہستہ آہستہ آج انسان ایکسپلور کر رہا ہے کئی چیزوں کو، اور ابھی تک بھی بہت ساری چیزیں جو ان نون ہیں۔ اور اگر صرف سٹارز کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اراؤنڈ 22 دفعہ کے قریب مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے سٹارز کے بارے میں ذکر فرمایا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو، اور ایک جگہ پہ فرمایا دوسرے مقام پہ، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں۔ کیسے سٹارز کو یوز کر کے انسان راستہ ڈھونڈتا ہے؟ سینچری سے لوگ سٹارز کو یوز کر کے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ابھی بھی آج تک ایون جی پی ایس بھی آ گیا ہے، ان سم ویز یہ یوز ہو رہا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو یوز کر کے، سٹارز کو یوز کر کے کیسے راستہ پایا جاتا ہے۔ اس کو سٹار نیویگیشن بھی کہتے ہیں، اس کو آسٹرو نیویگیشن بھی کہتے ہیں، اس کو سیلیسٹیل نیویگیشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اور آپ رہ کدھر رہے ہیں۔ اگر آپ ناردرن ہیمیسفیئر میں رہ رہے ہیں یا آپ ساؤدرن یعنی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی طرف رہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ناردرن ہیمیسفیئر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ آسمان پہ دیکھیں گے تو آسمان پہ سٹارز آپ کو مختلف پیٹرنز میں نظر آئیں گے۔ ان پیٹرنز کو کانسٹیلیشن کہتے ہیں۔ ایک سٹار ناردرن ہیمیسفیئر میں ہے جو بڑا سٹیٹک سٹار ہے، اسے پولر سٹار کہتے ہیں، یہ بالکل نارتھ کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ سٹیٹک پولر سٹار کو، اور اس سے آپ نے جسے کہتے ہیں نا جدھر آپ ہیں اس سے آپ نے ایک اینگولر جو اس کا جو اینگل ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ سیکسٹنٹ ایکوپمنٹ ہے ایک، اس کے ذریعے جب آپ وہ اینگل کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس اینگل سے آپ کو جو لیٹیچیوڈ ہے وہ مل جاتا ہے، اور اسی طرح بعد میں آپ لانگیچیوڈ کو کیلکولیٹ کر کے آپ اپنی پوزیشن کو لوکیٹ کر لیتے ہیں، اور اس طرح آپ نیویگیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ساؤدرن ہیمیسفیئر میں مختلف جو پیٹرنز ہیں آسمان کے، اورین ہے، کرکس ہے، ان کو یوز کر کے آپ اسی طرح اپنا لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ نکال لیتے ہیں۔ ان سمپل وے لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کیا ہے؟ لیٹیچیوڈ انویزیبل زمین کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ہاریزونٹل لائنز ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا نارتھ اور کتنا یا ساؤتھ کے قریب یا دور ہے۔ اور جو لانگیچیوڈ ہے یہ زمین کے اوپر ایک طرح کی ورٹیکل لائنز ہیں انویزیبل، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ ایسٹ یا ویسٹ سے کتنا دور یا کتنا قریب ہیں، ان سے آپ اپنی لوکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور یہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے، ہم بچپن میں رٹا لگا کے پڑھے ہوئے ہیں یہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کے بارے میں۔ اگر آپ پریئرز کی اپلیکیشن دیکھیں، اگر آپ کو شہر کا نام نہیں آتا تو آپ اس میں لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ ڈالیں تو آپ کی وہ لوکیشن بنا لے گا، تو اس سے آپ کو نماز کا ٹائم، ہمیں ویسے بھی ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کر کے آپ جسے کہتے ہیں نا آپ سٹارز کے ذریعے نیویگیٹ کرتے ہیں۔ ایون اب جی پی ایس آ گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے باوجود جی پی ایس آنے کے باوجود ابھی بھی جو لوگ ہیں نا یہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے یو ایس نیول اکیڈمی ہے، اس نے 1990s میں اس کے بارے میں پڑھانا چھوڑ دیا تھا، مگر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ جی پی ایس میں سیکیورٹی کی سسٹمز ہیں، اس پہ سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا ہے ابھی بھی سٹار نیویگیشن کے بارے میں، کہ کیسے سٹارز کے ذریعے راستہ پایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ناسا نے بھی جو ان کے ویہائیکلز ہوتے ہیں اسپیس میں جو بھیجتے ہیں، ان میں بھی انہوں نے اس کو ایک بیک اپ نیویگیشن کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، یہ جو سٹار نیویگیشن ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ جو ویہائیکل ہے وہ سیفلی ہوم آ سکے۔ سو ابھی بھی ان سم وے ادر اینڈ اراؤنڈ اس کو یوز کیا جا رہا ہے، ایون جی پی ایس آ بھی گیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے مجھے اور آپ کو یونیورس کا نالج دیتا ہے، اور مجھے اور آپ کے جو میرے اور آپ کا جو ویژن ہے نا اس کو براڈ کرتا ہے۔ اسی طرح ستاروں کا ایک اور مقصد اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، یعنی بیوٹیفائی، راستہ۔ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے خوبصورت بنا دیا ہے، اور دیکھنے والے کا سبحان اللہ کہ کتنا امیزنگ لگتا ہے، اس پہ بندے کو ایک حیرت میں ڈالتا ہے، بندے کی ایگو کو کم کرتا ہے جب بندہ اتنی واسٹنس دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ ان میں دیکھتا ہے تو بندے کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے سوچوں میں، خیالوں میں، اور بندے کے اندر اللہ کی قدرت کا
اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اندر اعتراف آتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کتنی وسعتیں ہیں. یہ تو بہت فیو سٹارز ہیں جو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بیسیکلی تو بلینز آف سٹار ہیں صرف ہماری ملکی وے گلیکسی میں، اور باقی اور گلیکسیز ہیں اس کائنات میں، اس یونیورس میں. یہ ان چیزوں سے انسان کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، کائنات کا علم بڑھتا ہے، ویژن بڑھتا ہے، نالج بڑھتا ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں. جب نالج بڑھتا ہے انسان کو کنیکٹ کرتا ہے، جوڑتا ہے، انسان کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق دے، قرآن سے محبت دے. اور خاص طور پہ میں کہوں گا جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں، جنہوں نے مختلف سائنٹیفک فیلڈز میں ایکسپرٹیز حاصل کی ہیں، بلیو می، قرآن سے آئیں، محبت قائم رکھیں، قرآن سے تعلق قائم کریں، اپنا جو بھی ان کا پروفیشن ہے اس کے حساب سے علماء کے ساتھ بیٹھ کے قرآن میں غور و فکر کریں. انشاءاللہ حیران کر دینے والی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور ہمارے یقین کو، ایمان کو اور بڑھا دینے والی ہوں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.